زندہ باد، اسلام زندہ باد، نبی کی حرمت پہ جان اپنی فدا کیا ہے، فدا کریں گے۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہم میں سے ہر شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت رکھنے والا ہے۔ یقیناً محبت رکھنے والا ہے کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امام ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے عزیز ہیں، ہم اپنی جان کو قربان کرنا ان کے لیے جانتے ہیں، ان کے لیے نثار ہو جائیں گے۔ سب عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہر شخص کا آئیڈیل ہے، یقیناً آئیڈیل ہے۔ ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ اسلام میں نہیں ہوگا، اس کا ایمان بھی نہیں ہوگا اور وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ قادیانیت کا جو فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے اپنا نبی بنا کر ایک ہماری دین کی ہر چیز کو اپنے اندر شفٹ کر لیا۔ جیسے کہ بات کی جائے ایک بوتل کے اوپر لکھا ہوا بوتل کے نام کی، بس بوتل میں رنگ وہی ہو، بس ٹائٹل بدل دیا جائے اور باقی چیزیں بوتل والی رکھ دی جائیں تو کیا کہا جائے گا؟ 2 نمبری کی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ قادیانیت کا فتنہ ہے، اس قادیانیت کے فتنے سے بائیکاٹ کی جائے۔ جناب عالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ تعارف کروانا، ایک اللہ کی پہچان کروانا، اللہ کی طرف بلانا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام کی تمام زندگی اللہ کے احکامات پر گزار دی۔ جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تجارت کر دکھائی کہ صادق امین کہا جانے لگا، امانت دار کہا جانے لگا اور امانتیں رکھوائی جانے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف بلایا ہے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک کلمے کی طرف بلایا ہے، ایک واحد کلمے کی طرف بلایا ہے کہ جو شخص اس کلمہ کو پڑھ لے گا وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ جو مجھ پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان رکھے، وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے مطابق زندگی گزاریں، جیسے کہ انہوں نے فرمایا، جیسے کہ انہوں نے بتایا، جیسے کہ ان کا طریقہ ہے، جیسے کہ انہوں نے کر دکھایا۔ سامعین محترم، اگر میرے اور آپ کے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو پھر آپ کو کرنا ہوگا، ایسا کر دکھا دینا ہوگا، کیونکہ ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اللہ کی پہچان کروائی ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اللہ جو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات صمد ذات ہے، بڑی ذات ہے، اونچی ذات ہے، بلند ذات ہے، انسان کو بنانے والی، اس کائنات کو بنانے والی، مخلوق کو بنانے والی، ہر چیز کو بنانے والی ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور ختم نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العزت نے کلام مجید دیا، جسے قرآن مجید، فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی تعلیمات کو ذرا غور کیجیے، اس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ وہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ کوئی سائنسی ٹیکنالوجی یا کوئی کسی ممالک کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی اور زبان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام جو لکھا ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے
جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ احکامات ہیں، ان احکامات، ان تعلیمات پر عمل کر کر اپنی آخرت کو سنوار لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زندہ باد اسلام زندہ باد۔